عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انیس کی مرثیہ نگاری۔ اردو شاعری جس کی تنگ دامانی کا اپنوں بیگانوں سبھی کو گلا تھا، مراسی انیس کی زیر بار احسان ہے کہ یہ لازوال دولت پا کر ایسی جاندار ہو گئی کہ دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے ادبی ذخیرے اب اسے مرعوب نہیں کر سکتے۔ جس شاعری پر یہ الزام تھا کہ اس میں حسن و عشق کی جھوٹی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان مرثیوں کی بدولت دنیا کا کون سا مضمون ہے جو اس میں داخل نہ ہو گیا ہو۔ میر انیس ہماری زبان کے عظیم شاعروں میں سے ایک ہیں اور موضوعات شعر کو وسعت دینے کے اعتبار سے ان سب میں سربلند۔ انیس کا نام اردو شاعری میں آفتاب و مہتاب بن کے چمکا۔ ان کے قلم سے ایسے مرثیے وجود میں آئے کہ دنیا کا کوئی ادب ان کے ہم پلا مرثیے پیش نہیں کر سکتا۔ انیس کے مرثیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے جو وصف ہمیں سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ ان کی واقعہ نگاری ہے۔ انیس جس واقعے یا جذبے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر کھینچ دیتے ہیں، اور جن گوشوں تک عام انسانوں کی نگاہیں نہیں پہنچ پاتی، انیس ان جزیات کو بھی پیش کرتے ہیں جس سے واقعے کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے اور سامعین کے دلوں پر ایک خاص اثر پڑتا ہے۔ انیس کا کمال یہ ہے کہ کہیں کہیں یہ تصویر اصل سے بھی زیادہ دلکش اور حسین معلوم ہونے لگتی ہے۔ واقعہ نگاری میں حسن اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے کہیں کہیں انیس نے بہت زیادہ مبالغہ اور شاعرانہ آرائی سے کام لیا ہے، جس سے بظاہر حقیقت نگاری بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے۔ تخیل کے سامنے اصل واقعہ کچھ مان سا پڑ گیا ہے، لیکن اس کو انیس کی خامیوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شاعرانہ صداقت کے اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کربلا کی داستان میں چند واقعات کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض کچھ مرثیوں کی جان سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا حضرت قاسم کا جہاد کے لیے روانہ ہونے سے پہلے نئی نویلی دلہن سے رخصت ہونے کا واقعہ بہت اہم ہے۔ اس طرح کے واقعات بیان کرنا مرثیہ نگار کے لیے لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہے، مگر انیس نے اس واقعے کو پیش کرنے میں اپنی فنکارانہ مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ ملاحظہ ہوں یہ دو بند: تم بھی کچھ اپنے باپ کی اس دم کرو مدد، آفت میں آج ہے پسرے زیغم صمد۔ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے یہ روز بد، صدقہ کرو ہمیں کربلا لہو کو لے کے ان کی رد۔ ایک دم کی بھی ہمیں تو جدائی ہے تم سے شاق، کیا کیجئے نصیب میں تھا صدمہ فراق۔ لائی اجل پکڑ کے گریباں سوئے عراق، بولو زباں سے کچھ نہ رہ جائے اشتیاق۔ چپکے یوں ہی رہو گی تن پاش پاش پر، کیا بین بھی کرو گی نہ تم میری لاش پر۔ انیس کے ہاں بعض واقعوں کے بیان میں مکالمے کا انداز بالکل ڈرامائی ہے۔ منظر کشی کی روایت اردو زبان میں ہمیشہ پسندیدہ سمجھی جاتی رہی ہے، لیکن اس کے اچھے نمونے اردو شاعری میں کم ملتے ہیں۔ میر حسن نے اس روایت کو آگے بڑھایا اور میر انیس نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ منظر کشی میں انیس صرف اپنے ہم اثروں میں ہی بلند نظر نہیں آتے، بلکہ انیس کے بعد آنے والوں میں بھی کوئی ایسا نہیں جو ان کی منزل تک پہنچ سکا ہو۔ منظر نگاری میں انہوں نے کسی سما کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس کے بہت ہی اچھے نمونے صبح کی منظر کشی میں ملتے ہیں۔ یہاں انیس کی منظر نگاری کبھی کبھی مرقع کشی ہو گئی ہے اور شاعر کے قلم اور مصور کے موٹے قلم میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صبح کی منظر کے حوالے سے ان کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیے: چلنا وہ باد صبح کے جھونکوں کا دم بدم، مرغان باغ کی وہ خوش لہانیاں بہم، وہ آب و تاب لحظ و موجوں کا پیچ و خم، سردی ہوا میں پر نہ زیادہ بہت نہ کم، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے کہ بڑی شاعری لامحالہ ڈرامے کے نزدیک آ جاتی ہے۔ انیس کی شاعری اس کسوٹی پر
پورا اترتی ہے۔ ہم ان کے مرثیوں میں کربلا کے واقعات کا بیان نہیں سنتے، بلکہ جو کچھ پیش آیا وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ انیس نے اپنے مرثیوں میں جن مناظر فطرت کا بیان کیا ہے وہ اگرچہ قیاسی اور فرضی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حقیقت سے قریب نظر آتے ہیں۔ انہوں نے عرب و عراق کی جغرافیہ کا کافی حد تک لحاظ رکھا ہے۔ اس ضمن میں ان کے مرثیے کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ کعبے سے ہوا کوچ جو سلطان زمن کا، ایک ایک قدم سامنا تھا رنج و محن کا، غم تھا شہ مظلوم کو یاران وطن کا، گرمی سے عجب حال تھا زہرا کے چمن کا، کوسوں کہیں پانی تھا نہ سایہ نہ شجر تھا، لو چلتی بھی اور دھوپ بھی بےتاب جگر تھا۔ یہ انیس نے اس سفر کے بارے میں لکھا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور وفادار احباب کے ہمراہ لے کر مدینہ سے گرمی کے موسم میں روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ چونکہ حجاز میں واقع ہے جو ریگستانی پٹار ہے اور وہاں شدت کی گرمی پڑتی ہے، تو ان اشعار سے انیس کے عربی ریگستان کی منظر کشی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میر انیس کو منظر نگاری میں بڑی حد تک کامیابی حاصل ہے، مگر کہیں کہیں اس میں تضاد بھی ملتا ہے جو ایک زبردست خامی ہے۔ معنی عرب و عراق کی جغرافیہ کا کافی حد تک لحاظ رکھنے کے باوجود بھی کہیں کہیں تضاد پیدا ہو گیا ہے۔ مثلاً انہوں نے ریگستان میں کوہ و چمن، درخت، پھول، سبزہ، بلبل اور کمری وغیرہ کا وجود دکھایا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے ان کے بیان میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بند ملاحظہ ہو: غربت میں بے کسی ہے شہ دی پناہ پر، سایہ ہے آفتاب کا زہرا کے ماہ پر۔ حقیقت اور صداقت کے نقطہ نظر سے ہٹ کر میر انیس کی منظر نگاری بہت حسین ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے، ایک تو انیس کے اشعار میں بے حد سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دریا کی موجیں اپنے دامن میں ساز و بربط لیے ہوئے ایک ساحرانہ ترنم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ انیس نے منظر نگاری میں نہایت دلکش تشبیہات کا استعمال کیا ہے، اس وجہ سے ان کی منظر نگاری کا حسن بڑھ گیا ہے۔ جہاں تک انیس کے مرثیوں کی زبان و بیان کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنے اشعار میں الفاظ اس سلیقے سے جمائے ہیں جس سلیقے سے جوہری نگین جڑتا ہے۔ انگریزی نقاد کولرج کے نزدیک شاعری کی تعریف ہے بہترین الفاظ بہترین ترتیب کے ساتھ۔ اس قول کے مطابق انیس کی شاعری بلند پایا ہے کیونکہ انہیں لفظوں کے انتخاب و ترتیب میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ لفظوں کا انتخاب کرتے وقت وہ ان کی خوش آہنگی پر بھی نظر رکھتے ہیں اور یہ اطمینان بھی کر لیتے ہیں کہ جو خیال ادا کرنا ہے وہ ان لفظوں سے پوری طرح ادا ہو جائے اور سننے والے کے دل میں ان سے وہی کیفیت پیدا ہو جو وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ مختلف انسانوں کا ذخیرہ الفاظ الگ الگ ہوتا ہے، مثلاً عورتوں، مردوں اور بچوں کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک پڑھا لکھا آدمی جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ جاہل نہیں کر سکتا۔ انیس اس فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور موقع و محل کی مناسبت سے ہر کردار کی زبان سے وہی الفاظ ادا کراتے ہیں جو اس کے لیے موزوں ہیں۔ لفظوں پر بے پناہ قدرت کا ہی یہ فیض ہے کہ وہ ایک ہی بات کو 100 دفعہ کہتے ہیں، لفظ بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، اور اس طرح کے لطف کم نہیں دوبالا ہو جاتا ہے۔ انیس کہتے ہیں گلدستہ معنی کو نئے ڈنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ انیس نے واقعی ایسا ہی کیا ہے۔ انیس کے پاس لفظوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ میسر تھا۔ ان کا بیشتر کلام سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے۔ ان کے اشعار میں لطافت، رنگین بیانی و شگفتگی، نفاست، پاکیزگی اور متانت ہے۔ روانی اتنی زیادہ ہے جیسے آبشار مدھم سرو میں گنگناتا ہوا گزر رہا ہو۔ اسلوب میں دلکشی کے ساتھ ندرت اور جدت ہے۔ الفاظ اور ترتیب الفاظ وہی ہے جو عام گفتگو میں نظر آتی ہے۔ فصاحت و بلاغت کا ہر پہلو انیس کے مرثیوں میں موجود ہے۔ لفظی بلاغت کے ساتھ ساتھ معنوی بلاغت بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔
میر انیس چونکہ سادگی پر جان دیتے تھے، ثنایا و بدایا سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی لکھنؤ کے عام مذاق سے مجبور ہو کر انہیں اس طرح بھی توجہ دینا پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں ثنایا و بدایا کی بے انتہا خوبیاں موجود ہیں۔ یہ ثنایا و بدایا انیس کے یہاں اتنے فطری طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ ان سے انیس کے کلام کا حسن دوبالا ہو گیا ہے اور ان کے کلام کی معنویت بھی بڑھ گئی ہے۔ ان کے کلام سے کوئی لفظ نکال کر اس جگہ کوئی دوسرا لفظ رکھ دینا آسان نہیں۔ میدان کربلا میں کوئی شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیتے ہیں اسے دبیر نے یوں نظم کیا ہے: ہمیں حسین کہتے ہیں۔ اس کے برعکس انیس اس کا جواب یوں ادا کرواتے ہیں: یہ تو نہیں کہا کہ شاہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ انیس کی زبان پر قدرت کو ڈاکٹر اعجاز حسین نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ کوٹ: انیس کو زبان پر وہ قدرت حاصل ہے جو خالق و مخلوق پر، جن الفاظ سے جس موقع پر جو کام لینا چاہتے ہیں وہ خادمانہ اطاعت سے حکم بجا لاتے ہیں۔ سلاست، فصاحت اور روانی انیس کے یہاں قدم قدم پر نمایاں ہے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا شاعر اس معاملے میں مشکل سے ان کا شریک نظر آتا ہے۔ انکوٹ۔ تجنیس، ایہام، مرات النظیر، حسن تعلیل اور محاکات کی بہترین مثالیں بھی ان کے کلام میں کثرت سے ملتی ہیں۔ ان کے کلام میں تشبیہات کی وجہ سے ایک خاص حسن پیدا ہو گیا ہے۔ ان تشبیہات کی وجہ سے معنویت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ان کے اشعار میں کیسی کیسی تشبیہیں اپنی بہار دکھلا رہی ہیں۔ یوں برچیاں تھی چاروں طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ یوں تیگ تیز کند ہو گئی اس گروہ پر، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر۔ میر انیس کے مرثیے اپنی لفظی و معنوی خوبیوں کی وجہ سے اردو شاعری میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی وجہ سے فکر و فن کے ہزاروں چراغ روشن ہوئے۔ بقول سفارش حسین رضوی: کوٹ: انیس کے کلام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور پرکھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ کلام کو دلہن کی طرح سنوارتے اور آراستہ کرتے اور جب تک خوب ٹھونک بجا نہ لیتے اسے بازار میں نہ لاتے۔ انکوٹ۔ وہ موقع و محل کے لحاظ سے ایسے الفاظ چن کر لاتے تھے جو پورے ماحول کے ترجمان ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انیس کے یہاں بھی بے تکلف اور بظاہر ثقیل الفاظ صرف ہوئے ہیں، مگر خوبی یہ ہے کہ وہی الفاظ جو بظاہر ثقیل تھے ایک صناع کے ہاتھ لگانے سے نرم و نازک ہو گئے ہیں۔ نہ صرف ان کی ثقالت کم ہو گئی ہے بلکہ صوتی لحاظ سے بھی سابق عبارت میں وہ حسین و مانوس نظر آنے لگے۔ انہوں نے عربی کے بعض جملے بھی اپنے اشعار میں استعمال کیے ہیں، یہاں تک کہ پوری آیتیں اردو کے اشعار میں آ گئی ہیں، لیکن ماحول اور عبارت میں اتنی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ بیان میں کوئی ناہمواری پیدا نہیں ہوتی۔ جس موقع پر عربی کے جملے آتے ہیں وہ یا تو مذہبی امور ہیں جہاں ان کا استعمال ناگزیر ہو گیا ہے، یا گفتگو کرنے والا عرب نژاد ہے اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکل جاتے ہیں، یا پھر ان فکروں کی اتنی عمومیت حاصل ہو گئی ہے کہ انیس کے سامعین سے بخوبی آگاہ ہے۔ پورے مصرع کی نشست اور الفاظ کی ترتیب میں اس حسن کے ساتھ عربی الفاظ آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی اردو کے مروجہ الفاظ ہیں۔ غرض کی کوئی صوتی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ دو مختلف زبانوں کو اس طرح شیر و شکر کرنا اور اپنی اپنی جگہ دونوں زبانوں کی لذت کو باقی رکھنا صرف انیس ہی کا کام ہے۔ روز عاشوراء صبح کی نماز جو کہ شہیدان کربلا کی آخری باجماعت نماز تھی، اس کی اذان کے سلسلے میں انیس لکھتے ہیں: صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات۔ جذبات نگاری میں بھی انیس کو کمال حاصل ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ انسانی فطرت کے بہت بڑے رازداں ہیں اور جانتے ہیں کہ کس وقت انسان پر کس طرح کے جذبات طاری ہوتے ہیں۔ ان کے مرثیوں میں انسانی برتاؤ اور جذباتی رد عمل کے مختلف نواع نمونے نظر آتے ہیں۔ غم، خوشی، شجاعت وغیرہ کے سادہ جذبات دوسرے شعراء حضرات کے یہاں بھی کامیابی سے پیش کیے گئے ہیں،
لیکن جب ان جذبات میں مختلف احساسات کشمکش رونما ہوتی ہے، مانے کہیں محبت اور حیا، کہیں غصہ، کہیں شجاعت اور پاش ادب، کہیں فرض محبت آپس میں دست و گریباں نظر آتے ہیں، تو انیس کی مہارت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ جس میں جناب سغرا بھی سب گھر والوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہونا چاہتی ہے، مگر امام کے حکم سے مجبور ہو کر گھر پر ہی رہتی ہیں۔ یہاں پر باپ کے حکم کے آگے ایک بیمار بیٹی کی بے بسی، مایوسی اور صبر کی تصویر انیس نے بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کی ہے۔ ملاحظہ ہو یہ بند: سب بیویاں رونے لگیں سن سن کے یہ تقریر، چھاتی سے لگا کر اسے کہنے لگے شبیر، لو صبر کرو کوچ میں اب ہوتی ہے تاخیر، منہ دیکھ کے چھپ رہ گئی وہ بے کس و دلگیر، نزدیک تھا دل چیر کے پہلو نکل آئے، اچھا تو کہا منہ سے پر آنسو نکل آئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو یا بعض صورتوں میں دو سے بھی زیادہ جذبے شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی دوست کے اچانک آ جانے پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی، یا کسی عزیز کی بے وفائی پر ہمیں غم بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ ان ملے جلے جذبات کی پیشکش اور بھی دشوار ہے، مگر انیس اس منزل سے بھی کامیاب گزر جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی انسانی پر گہری نظر کا ہی نتیجہ ہے کہ انیس جذبات نگاری کا حق پوری طرح ادا کر دیتے ہیں۔ وہ جذبات کی فطری حالت کو سمجھتے ہوئے اتنے مؤثر انداز میں ان کو بیان کرتے ہیں کہ جذبات مصور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ جذبات کو صراحت سے بیان کرنے کے بجائے ایسی علامات کا ذکر کر دیتے ہیں جس سے مطلوبہ جذبات خود بخود سمجھ میں آتے ہیں۔ مراسی انیس میں سیرت نگاری کی عمدہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ سیرت نگاری کا فن جذبات نگاری کے فن سے زیادہ نازک ہے، اور انیس سے پہلے اردو میں اس کے نمونے ناپید ہیں۔ ان کے مرثیوں میں سیرت نگاری کی بہترین مثال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ انیس نے ان کی سیرت اس طرح پیش کی ہے کہ انسانی خصائل اور فرشتوں کی صفات ان میں گل مل گئی ہے، گویا ملکیت اور بشریت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا خاصہ ہے۔ ان کی سیرت نگاری کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مراسی میں جو کردار انہوں نے پیش کیے ہیں، ان کی سیرت صرف عربی یا صرف ہندوستانی نہیں بلکہ دونوں کی خصوصیات کا امتزاج ہے۔ ان کرداروں کی سیرت میں اگر عربیت نہیں ہوتی تو یہ مصنوعی لگتے، اور اگر ان میں ہندوستانیت نہ ہوتی تو ہم شاید انہیں اتنا زیادہ اپنے نزدیک محسوس نہ کرتے اور ان کے غم اور خوشی میں برابر کے شریک نہ ہو سکتے۔ انیس نے مراسی میں اخلاقی مضامین بھی کثرت سے بیان کیے ہیں۔ ابتدائی مرثیہ نگاروں کے ہاں فلسفیانہ خیالات اور اخلاقی مضامین کی کمی پائی جاتی ہے، لیکن انیس کے دور میں جب قدریں ٹوٹ رہی تھیں تو انہوں نے ان اخلاقی قدروں کو اپنا موضوع بنایا۔ خدا شناسی اور خود شناسی، عقیدہ اور ایمان، دیانت اور شرافت، حق پرستی، عفو و کرم، ایثار و قربانی، شجاعت و جاں بازی، صبر و استقلال، حق کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ، بے ثباتی دنیا، وہ قدریں ہیں جن کو فنا نہیں، اور انیس نے ان قدروں کی بھی اپنے مرثیوں میں جگہ دی ہے۔ بے درد و علم شام گریباں نہیں گزری، دنیا میں کسی کی کبھی یکساں نہیں گزری۔ ایک معمولی شاعر اخلاقی مضامین کے احاطے میں لا کر انہیں خشک اور غیر دلچسپ بنا دیتا ہے، لیکن ایک اعلیٰ پایہ شاعر انہی مضامین کو اس سلیقے سے پیش کرتا ہے کہ لطفی مضامین باقی رہنے کے علاوہ قاری پر بھی ان کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ میر انیس کے مرثیوں میں اخلاقی مضامین اس طرح جگہ پا گئے ہیں جس طرح انسان میں روح، یہ بالکل اسی طرح فطری ہیں جس طرح بہار میں پیڑ سے پتے نکل آتے ہیں۔ ان کے اس قسم کے اشعار بے جوڑ، غیر فطری اور خشک نہیں بلکہ اپنی جگہ جادو جگاتے ہیں۔ انیس نے مرثیوں میں کرداروں کی پوری دنیا آباد کر دی ہے۔ انہوں نے کرداروں کے ظاہری اعمال و کیفیات کو جس تفصیل اور فنکاری سے پیش کیا ہے، اس نفسیات شناسی کی منزل تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ان کے مرثیوں کے ہیرو تاریخ کی زندہ اور حقیقی شخصیتیں ہیں، انیس کی اپنی تخلیق نہیں۔ انیس کے کردار گوشت پوست کے زندہ انسانی افراد ہیں۔
ان کے بعض کردار اگرچہ مافوق الفطرت خصوصیات بھی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مرثیوں میں زیادہ تر ان کے انسانی خصائل، نفسیاتی اور جذباتی پیچیدگیوں کو پیش کیا ہے۔ انیس جن اخلاقی اقدار کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں وہ کرداروں کے عمل اور ڈرامائی مواقع کے سیاق و سباق میں خود بخود ابھرتی ہیں۔ انیس نے اپنے کرداروں میں ایسے نفسیاتی پہلو پیدا کیے اور مختلف حالات میں ان کے عمل اور رد عمل کو ایسی چابک دستی سے پیش کیا ہے کہ ان کرداروں کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اسی طرح انیس کا بڑا کمال یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کردار کو مرثیہ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، انیس نے اس بات کا خیال رکھا کہ جس طرح تاریخ و روایات اور احادیث میں ان کی سیرت عدیم المثال تھی، مرثیے میں بھی بے مثال ہو گئی۔ انیس کے بیشتر کردار مکالمے سے ابھرتے ہیں، انہیں شاعر نہیں ابھارتا۔ یہ کردار کہانی کے پیچ و خم میں واقعات کے تسلسل سے خود بخود ابھرتے ہیں۔ میر انیس نے ان کرداروں کی بول چال میں نفرت، محبت، شجاعت، غصہ، پیار اور تاکید جیسی فطری صورتیں داخل کر دیں کہ اردو مرثیے کا ہر کردار اور ہر منظر ایک واقعاتی صداقت معلوم ہوتا ہے۔ انیس نے اپنے مرثیوں میں کربلا کے واقعات بیان کرتے وقت ان عظیم ہستیوں کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جو جنگ میں پیش تھے۔ ان کرداروں میں ہر ایک کی الگ الگ انفرادیت سامنے آ جاتی ہے۔ میر انیس کے قلم کی بدولت اردو مرثیہ اپنے عہد کی زندگی، مذاق اور شائستگی کا ترجمان بن گیا۔ سراپا، تلوار اور گھوڑا مرثیہ کے اہم جز ہیں۔ کلاسیکل مرثیہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میر انیس کے ہاں یہ تینوں چیزیں بڑی مکمل صورت اور حسین انداز میں ملتی ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں سراپے لکھے ہیں، لیکن ہر مجاہد کا سراپا دوسرے سے بالکل الگ، اور خود اسی مجاہد کے سراپا کا ایک جگہ انداز اور ہے تو دوسری جگہ کچھ اور۔ ان سب میں انیس کا حفظ مراتب کا اصول برابر کار فرما رہتا ہے۔ اسی طرح مرثیے کے میدان میں ان کی تلوار جس آبتاب اور جس انداز سے چمکی اور چلی ہے، اس کی مثال کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ تقریباً کسی زبان کے ادب میں تلوار ان خوبیوں اور خوبصورتی کے ساتھ نہیں نظر آتی جس طرح انیس نے پیش کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بند ملاحظہ فرمائیے: قد کتنا خوش نما ہے بدن، کس قدر ہے گول، جوہر شناس ہے تو اسے موتیوں سے تول، مفتاح فتح ہے در نصرت کو اس سے کھول، وہ تیغ ہے خراج صفایاں ہے جس کا مول، اشرف کا بناؤ رئیسوں کی شان ہے، شاہوں کی آبرو ہے سپاہی کی جان ہے۔ تلوار کی طرح انیس نے گھوڑے کی تعریف میں بھی کئی بند تحریر کیے۔ ان بیانات میں جہاں مبالغے سے کام لیا ہے وہاں کی خیال کی رو بٹکنے نہیں پائی، بلکہ روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ: خوش خو خوش خرام و خوش اندام و خوش لگام، خوش رو و خوش جمال و ادا فہم و تیز گام، جہاں دار و شوق چشم و سعید و خجست قام، گل پوش و تیز ہوش و سمن گوش و سرخ و فام، غالبی سرفراز تھا عالی دماغ تھا، گویا ہوا کے دوش پہ ایک زندہ باغ تھا۔ میر انیس مرثیے کی عظیم روایات کی سب سے اہم کڑی ہیں۔ دہلی اور لکھنؤ کے دبستانی شاعری کے صحت مند عناصر کا حسین امتزاج ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ انہوں نے فکر و فن دونوں ہی اعتبار سے مرثیے میں گراں قدر اضافے کیے ہیں۔ انیس کے مرثیوں میں بین کے حصے کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اپنے معاصرین و متاخرین کے مقابلے میں ان کے بین کا حصہ بھی متناسب ہے، اور انیس کے یہاں یہ عیب نظر نہیں آتا کہ جب بین لکھنے پر آئیں تو پچھلے تمام اجزاء اور حالات کا خیال یکسر چھوڑ کر صرف گریاناخ مضامین نظم کرنے لگیں۔ اس دور کے دوسرے مرثیوں پر نگاہ رکھ کر یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ انیس کے بین میں بھی سنبھلا ہوا انداز نظر آتا ہے۔ انیس کے مرثیوں میں قابل قدر حد تک ترتیب و تسلسل ہے۔ ان مرثیوں میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن تمام واقعات باہم اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کا خلا محسوس نہیں ہوتا۔
وہ ایک بات کے بعد دوسری بات اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ذہن کو دھچکا نہیں لگتا، بلکہ اس طرح اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ذہن ان کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مرثیوں کو پڑھنے سے کبھی کدورت اور وحشت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح کی راحت اور لذت کا احساس ہوتا ہے۔ ان خوبیوں کے باوجود یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انیس کا کلام خامیوں سے یکسر خالی نہیں۔ درست کہا گیا ہے کہ ان کی شاعری کہیں کہیں لفظوں کا کھیل بھی ہو جاتی ہے۔ وہ جا بجا اس زمانے کی عام و بار رعایت لفظی میں بھی مبتلا نظر آتے ہیں، مگر بقول پروفیسر مسعود حسین رضوی کے ان کا یہ عیب ایسا نظر آتا ہے جیسے چاند میں داغ، اور بقول آل احمد سرور کے یہ وہ داغ ہیں جن سے چاند کے حسن میں کمی نہیں آتی۔ وہ یہ کہ واقعات کربلا کے بیان میں اکثر وہ ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی مناظر اور اشخاص کربلا کی سیرتوں میں ہندوستانی عنصر سمو دیتے ہیں، اور عرب کی سیدھی و سادی بدوی تہذیب کو ہندوستانی رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ پان کی لالی سے رنگے ہوئے ہونٹوں کا ذکر، سندل سے مانگ بری رہنے کی دعا اور کنگنوں سے آراستہ ہاتھوں کا تذکرہ اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے۔ دراصل میر انیس نے کربلا کی تاریخ نہیں لکھی ہے، انہوں نے ایک مقصد کے تحت کربلا کے اہم واقعات کو شعری پیکر میں ڈالا ہے۔ انہوں نے تصور کی آنکھوں سے ساری جزیات کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے کہ ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوا ہوگا، پھر ان شاعرانہ تصورات میں رنگ برتے چلے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں میر انیس کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا ان آفاقی حیثیتوں میں سے ہیں جو زمان و مکان کی قید سے بلند ہے۔ وہ پوری کائنات کا قیمتی ورثہ ہیں۔ انہیں دنیا کا ہر شخص اپنی نگاہ عقیدت سے دیکھتا ہے، اور یہ عقیدت انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ اسی لیے انیس کی عقیدت نے انہیں ہندوستانی رنگ میں رنگ لیا۔ پھر ایسا کرنا انسانی نفسیات کے عین مطابق بھی ہے، کیونکہ میر انیس نے ہندوستانیوں کے لیے یہ مرثیے لکھے ہیں۔ اگر وہ ہندوستانی عناصر شامل نہ کرتے تو ان مراثی میں دل کے تاروں کو چھو لینے والی کیفیت پیدا نہ ہوتی، اور اشخاص کربلا سے اپنائیت کا یہ احساس پیدا نہ ہوتا۔ مرثیے تو بہت سے شعراء نے لکھے ہیں، لیکن انیس کی شہرت کا تخت اور ہر دل عزیزی کا تاج کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ مجموعی حیثیت سے انیس نے مرثیے میں شاعری کی بلند ترین خصوصیت کو اپنایا ہے، اور اپنی خودداری، بلند بینی، خاندانی روایت پرستی اور وزاداری کے وسیلے سے ایسا شعری نظریہ اختیار کیا جس نے ان کے وجدان اور تڑپ، ذوق و شعور، احساس حسن اور احساس فن سے مل کر شاعری کے بلند ترین نمونے پیش کیے، اور اردو مرثیہ میں انہیں وہ بلند مرتبہ دیا جو کسی دوسرے فرد کو حاصل نہیں ہو سکا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم بات کر رہے تھے انیس کی مرثیہ نگاری پر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے نفع بخش رہا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک آداب۔